بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ 3 قرآن مجید کا 95 نمبر سورہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز اللہ نے قسموں سے فرمایا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں کے آغاز میں کوئی قسم نہیں ہے، باقی 44 صورتوں کے شروع میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی ہیں۔ کسی سورہ کے آغاز میں ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، اور کہیں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں 3 قسمیں جیسے سورہ العادیات، اور کہیں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ فجر، جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں۔ قسموں کے اعتبار سے سورہ مبارکہ 3 قرآن کا تیسرا سورہ ہے جس میں اللہ نے زیادہ قسمیں اٹھائیں۔ 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، و مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین۔ تیسری آیت میں چوتھی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، خود ایک باشعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہیں، سب کو چھوڑ کے پروردگار نے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا خصوصیت ہے؟ ابھی جب میں یہاں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں بھی یہ درخت عام جو آپ نے کاشت نہیں کیے پھر بھی کسی پگڈنڈی پر کسی کھیت کے کنارے از خود پرورش کرتے ہیں، یہ درخت پروان چڑھتے ہیں۔ یہ درخت انجیر کیا خصوصیت ہے جو دنیا کے باقی درختوں کو حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس درخت کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو جنت میں جب ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جس مرحلے میں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، حجاب کی ضرورت محسوس کی، تو انتظام ستر کے لیے اپنے اطناف، اکناف اور اطراف میں نظر ڈالی، اور تتبع تفحص کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے ان کی نگاہ انتخاب جا کر درخت انجیر پر رک گئی، کیونکہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ زوج و زوجہ آدم و حوا چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا، اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ بشری میں اور تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا، جس سے ثقافت بشر کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، اور پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ لفظ زیتون قرآن حکیم میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس مقام پر اللہ نے اس درخت کی قسم اٹھائی۔ تو درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم کیوں پروردگار اٹھا رہے ہیں؟ اگرچہ درخت زیتون میں جو خصوصیات ہیں
عامہ و خاصہ اہل تسنن اہل تشیع ان کے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، جسے حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا کہ درخت زیتون دنیا میں وہ واحد درخت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے پھل میں اللہ نے شفا رکھی اور اسے لوگوں کے لیے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی لکڑی میں بھی حق تعالی نے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پتوں میں بھی خدا نے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس درخت کو جلا دیا جائے، اس کی لکڑی کو جلا دیا جائے، تو اس لکڑی کی راکھ میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ درخت زیتون، لیکن وہ خصوصیت جس کی بنیاد پر اللہ نے انجیر کے درخت کے بعد زیتون کے درخت کی قسم اٹھائی، وہ خصوصیت یہ ہے ابو البشر آدم، جن کا میں نے ذکر کیا، اور وہ ہے آدم ثانی، جن سے نسل بشر دوبارہ سے بڑھی، جناب نوح علیہ وعلا نبینا آلاف و تحیت و ثنا۔ کئی دن برابر جب آپ کی کشتی پانیوں پر تیرتی رہی، پوری زمین زیر آب تھی، تو کشتی میں موجود افراد میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی، حتیٰ چہ گوئیاں شروع ہوئی، اور انہی میں سے ایک فرد نے جناب نوح سے کہا کہ نبی خدا، کہ ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی گاہوں میں بھی دیکھیں گے؟ یہ سنا کشتی میں موجود 4 کبوتروں کو باقی پرندوں میں سے جناب نوح نے انتخاب کیا اور انہیں مختلف اکناف میں روانہ کیا، اور کچھ فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کے واپس آیا۔ جناب نوح نے وہ پتا اپنے ہاتھ میں لیا اور تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا، میری کشتی کے ساتھیوں، میں تجھے زندگی کی بشارت دیتا ہوں، اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس درخت کا قد کم ہوتا ہے، تو ہم اب پانی اتر رہے ہو، سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت زیتون تاریخ بشری میں وہ درخت ہے کہ جو نوید حیات بشر بنا، انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری بنا۔ اس لیے پروردگار انجیر کے درخت کے بعد دوسرے مرحلے میں درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، اور پھر فرمایا طور سینین، مجھے طور سینا کی قسم۔ کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں، ہزاروں لاکھوں بلند و بالا پہاڑ جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ کے پروردگار نے قرآن مجید سورہ 3 میں طور سینا کی قسم اٹھائی۔ کیا خصوصیت اس پہاڑ میں جو دنیا کے باقی پہاڑوں کو حاصل نہیں؟ تو یہ وہ جگہ ہے، دیکھیں قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، لیکن تورات 40 دنوں میں نازل ہوئی، اور یہ وہ 40 دن ہیں کہ جو پروردگار نے جناب موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ بلایا، پہلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن، پھر 10 دن بڑھائے، اور یہاں تک کہ 40 دن۔ ان 40 دنوں میں تورات تختیوں کی شکل میں جناب موسیٰ کلیم پر اترتی ہے، اور برابر وحی الہی کا نزول، اور 40 دن پہ ہم خدا جناب موسیٰ سے ہم کلام رہا، اسی نسبت سے آپ کا لقب کلیم ہے۔ 40 دن پہ ہم مسلسل بالاستیعاب، بغیر وقفے کے اس سرزمین پر وحی الہی کا نزول رہا، جس کے نتیجے میں یہ سرزمین اور یہ نقطہ اور یہ مقام اتنا متبرک اور مبارک ہوا کہ اس کے بعد جب بھی جناب موسیٰ یہاں پہنچتے تو خدا ارشاد فرماتا، یا موسیٰ فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سرزمین مسلسل وحی الہی کے نزول کے نتیجے میں اتنی مبارک بنی کہ پروردگار تیسرے مرحلے میں اس کی قسم اٹھاؤ، پھر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اور بھی شہر ہیں، فلسطین ہے، باقی متبرک شہر وجود رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مکہ کی قسم اٹھائی، مدینہ کی قسم بھی نہیں اٹھائی۔
کیوں اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق امیر المومنین فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن ہے جس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مجھے امن والے شہر شہر مکہ کی قسم، اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سورہ بارکہ بلد میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ اس مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، یہاں سانس لیتے ہیں، بیتوتا کیا، زندگی گزاری، تو پیغمبر تو مدینہ میں رہے اور آپ کا مزار بھی مدینہ میں قرار پایا، تو پھر اللہ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا، مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو قرآن فرما رہے کہ نہ، صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وانت حل بہذا البلد، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، ووالد وما ولد، تو اور ہستیاں ہیں کہ وہ بھی جب آپ کے ساتھ شامل ہوں اور ایک صف میں شامل ہوں، تو آپ تین کی وجہ سے یہ شہر لائق قسم قرار پا رہا ہے۔ کون؟ ووالد وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ، کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ نہ، مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس لائق نظر نہیں آتا کہ ختمی مرتبت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دے۔ محمد والے بیت محمد بلندر صلی محمد۔ کسی حد تک یہ روشن ہوا کہ اللہ نے ان چار کی قسم کیوں اٹھائی، درخت انجیر کی قسم، درخت زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ لیکن جب سماعتیں بیدار ہیں تو خود انسان متوجہ ہے کہ ایک حد تک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ ان کی قسم کیوں اٹھا رہے، لیکن اب دوسرا سوال کہ ان چار قسموں میں بظاہر ہمیں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، اب ایک معمولی طالب علم ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر میں گفتگو کر کے چلا جاؤں تو ممکن ہے کہ بعد میں کوئی کہے کہ ٹھیک ہے گفتگو تھی، ایک عالم بزرگوار کا چیلم تھا، ہم گئے، لیکن گفتگو میں ربط نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ معمولی طالب علم کی گفتگو میں آپ ربط اور تسلسل تلاش کرتے ہیں، اور وہ قرآن کی جو اس کائنات میں فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، کتنا ربط ہونا چاہیے، لیکن یہاں بظاہر ربط نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے پہلے دو درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی اور ایک شہر کی۔ بلاغت کا تقاضا تھا کہ کوئی سے چار درختوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے چار شہروں کی، یا پھر کوئی سے چار پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا پروردگار۔ اس لیے کہ قرآن مجید خود قرآن کا ایک ایک لفظ اعجاز اور ایجاز ہے، اور قرآن کے مفاہیم معارف بجائے خود قرآن کے حروف کلمات حتیٰ ان کی تعداد سے متعلق اب مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ مصر میں دیکھ لیجئے جناب طنطاوی ہیں، نجف میں دیکھ لیں، قم میں، برابر اس موضوع پر اعجاز عددی قرآن پر کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید جو 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات، کبھی آدھی رات، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی جنگ میں، کبھی سلوک کی حالت میں، 23 سالوں میں نازل ہوا اور مختلف ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ اس کے باوجود اتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید کی آیات اور ان آیات کے الفاظ اور ان الفاظ کی تعداد کے متعلق کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ 6236 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، جو صحیح ترین اور دقیق ترین تعداد، بسم اللہ سے لے کے والناس تک۔ میں چند نمونے عرض کروں تاکہ سوال مزید روشن ہو جائے۔ بسم اللہ سے لے کے والناس تک 6236 آیتوں میں لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ۔ گن لیجئے آپ، تو یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں میں آسان ہو گیا۔ لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت
اب گنے لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ کہاں تک اتفاق ہوگا؟ لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا، اور موت کے مقابلے میں حیات، زندگی. اب گن لیجئے لفظ حیات قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، اور شیاطین کے مقابلے میں اللہ نے ملائکہ کو رکھا. گن لیجئے لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی پروردگار نے 11 مرتبہ دیا. اتفاق ہے؟ لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام ششم نے جو حدیث بیان فرمائی جسے ابو جعفر یعقوب قرینی اصول کافی کی پہلی جلد میں تحریر کیا کہ امام صادق فرماتے کہ علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں علم ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم ہے. علم و معرفت کا لفظ 811 مرتبہ، اور قرآن مجید میں لفظ ایمان بھی 811 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے نا؟ اور آگے چلے جائیے، اپنی زندگیوں میں آ جائیں. سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. گن لیجئے پورے قرآن مجید میں لفظ یوم 365 مرتبہ استعمال ہوا. کتنے مہینے سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. کتنے گھنٹے شب و روز میں کل ملا کر؟ 24 گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں. لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ آسمان 7 ہیں، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا. مومن کی 5 علامتیں بیان کی امام صادق نے اصول کافی میں حدیث. 5 میں سے ایک علامت یہ کہ یہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. 51 رکعت واجب اور مستحب ملا کر. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. گن لیں لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ان 51 رکعتوں میں کتنے سجدے واجب ہیں ہم سب پر؟ 17 رکعتیں واجب ہر روز جو ہم نے پڑھنی. ہر رکعت میں 2 سجدے، کل کتنے سجدے ہوئے؟ 34. یہ 34 سجدے ہر حال میں ہم پر واجب ہیں. اور قرآن صلاۃ سے فرما رہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. تو یہ 34 سجدے لازم ہیں، واجب ہیں. اور لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ مختصر کروں وقت کم میں. کتنے فرقے ہوئے مسلمانوں کے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ 72 فرقوں میں بدل جائے گی، بٹ جائیں گے. 72 گن لیجئے لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا. پیغمبر کے جانشین کتنے؟ آپ کے اوصیاء، آپ کے وصی کہ خطبہ غدیر میں ختمی مرتبت نے سب کے نام لیے. اور یہ حدیث فریقین کے ہاں معتبر مانی جاتی ہے. اور اسے ہٹ کے پیغمبر نے کئی مرتبہ زندگی میں فرمایا کہ میرے 12 جانشین، 12 وصی ہیں. اب گنے پورے قرآن مجید میں لفظ وصی 12 مرتبہ استعمال. امام کتنے؟ 12. گن لیجئے لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. جو ان 12 کی پیروی کرتا ہے، تاسی کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ شیعہ. لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے نا؟ کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی. نظام کائنات نظام الاسباب ہے، یہ رابطوں کا جہان ہے. جب اتنی دقیق اور اتنی عمیق انداز پروردگار نے قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد سے متعلق اختیار کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. لیکن وہ فصاحت و بلاغت ہمیں سورہ میں ان قسموں میں نظر نہیں آ رہی کہ اللہ یا تو 4 درختوں قسم اٹھا لیتا، یا 4 شہروں کی، یا 4 پہاڑوں کی. نہ، پہلے 2 درختوں قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، اور پھر ایک شہر کی. اگر ہم ظاہر قرآن تک رکیں گے تو شاید اس ربط کو تلاش نہ کر سکیں. لیکن جس ہستی پر قرآن اترا، وجود مبارک کی ختمی مرتبت، اس قرآن کے تعارف میں آقا نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، اذا التبست علیکم الفتن، جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، قطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی اور تمہیں کچھ دکھائی نہ دے. نفسیاتی مشکلات، خاندانی مشکلات، اجتماعی مشکلات، سیاسی ثقافتی مشکلات، سماجی معاشرتی معاشی اقتصادی، ہر طرف سے مصیبتوں اور مشکلات میں گھر جاؤ اور کوئی راستہ نہ ملے. جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، سیاہ تاریک
شب تو کیا کرو؟ نجومیوں کے پاس جاؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، کسی پامسٹر کے پاس جاؤ، اس کو اپنے جا کے حالتیں بیان کرو، کیا کرو؟ فرمایا فعلیکم بالقرآن، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ کیوں؟ فإنه شافع مشفع ماہل مصدق من جعله اماما قادو الى الجنہ ومن جعله خلفا ساقو الى النار۔ پھر تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، یہ قرآن کا ظاہر ہے جو بہت خوشنما ہے، جس کی میں نے مثال دی، لیکن اب لازم ہے کہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں۔ چونکہ وقت کم ہے تو میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں۔ بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے۔ بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے۔ بظاہر پروردگار طور سینا کی قسم اٹھا رہے، زیتون کی میں نے بات کی، عہد نوح کی قسم اٹھا رہے، اور جو پروردگار درخت اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے تو مراد عہد موسیٰ علیہ السلام، اور بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد محمد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے۔ اور ان چار قسموں میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کے ان 7,000 سالوں کا اسارہ اور خلاصہ بیان کیا اور اسے تمہید قرار دیا۔ ہم قسم کھانے کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ قسم جب اٹھا رہا ہوتا ہے ساتھ بات شروع کر دیتا ہے۔ انہیں پروردگار نے تمہید قرار دیا اور پھر انسان سے خطاب کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ اس کا آسان معنی اگر عرض کروں، یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر کیا فرمایا؟ ثم پھر رددناہ، ہم نے اسے پلٹا دیا، لوٹا دیا، کہاں؟ اسفل سافلین، جتنا نیچے گرا سکتے تھے، جتنی پستیوں میں قرار دے سکتے تھے قرار دے دیا۔ خاکم بدہن، دست ادب جوڑ کے بارگاہ اہلیت میں عرض کروں، کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں کہ ہم انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا؟ یہ بچے بیٹھے ہیں آج کل بہت شوق سے اپنے ماں باپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موبائل سیل لے کے دے دیں، اور فلانی کمپنی کا موبائل لے کے دے دیں۔ جو کچھ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ خواہش کرتے ہیں ہمیں موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں، گاڑی لے کے دیتے ہیں۔ اگر ان کے والدین ان کی خواہش کا احترام کریں اور یہ دشمن ان کے ہاتھ میں دے دیں یہ بٹیرا موبائل سے، اور یا باہر ان کسی کا چچا ہے، تایا ہے، کوئی عزیز ہے، بڑا ہے، وہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز بھیجے جو انہیں بہت پسند ہے، اور کئی سال مسلسل خواہش میں رہیں اور فرمائش کریں بھیجے، موبائل سیل آ جائے، کوئی گاڑی آ جائے، موٹر بائک آ جائے، اور جیسے ہی ملے تو استعمال کرنے کے بجائے اس کو گھر کی کسی خرابے اور ویرانے میں پھینک دے جہاں خس و خاشاک پھینک۔ آپ ایسے فرد کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ اتنی خواہش کی، اتنی جستجو کی اور اتنی کوشش کی، جیب خرچ جمع کیا ہے، پاکٹ منی جمع کی، اور یہ موبائل سیل خریدا، جب آیا تو آ کے استعمال کرنے کے بجائے کونے پھینک دیا، خرابے میں، ویرانے میں، خس و خاشاک۔ بالکل بے عینی اسی طرح سے لگتا ہے کہ سورہ میں اللہ پہلے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرا دیا۔ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، کیا تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہ، اب سمجھنا ہے کہ پروردگار بشر کو کس نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ انداز جو اللہ نے یہاں اختیار کیا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل یہی لب و لہجہ۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انسان کی تخلیق کو بیان کرتے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے باپ آدم۔ اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن ہمیں مٹی سے نہیں بنایا، مٹی کے سلالہ سے بنایا۔ آدم کو اسی مٹی کے
जौहर से, और इसी मट्टी का पुतला तैयार किया गया और यहां से तख्लीक हो गई और उसमें रूह फूंकी गई। लेकिन परवरदिगार ने हमें मट्टी से नहीं बनाया, मट्टी के सुलाला से, मट्टी के रस से, मट्टी के जौहर से, मट्टी के अर्क से। ये क्या नाम है इस जगह का? 368 चक। यहां आपके यहां कोई ऐसी मशीन है किसी मोमिन के घर में जिससे मट्टी का रस निकालते हैं? या आप में से कभी किसी ने मट्टी का रस निकलते हुए देखा हो? लेकिन अल्लाह फरमाते कि हमने इंसान को मट्टी के रस से बनाया, मट्टी के जूस से, मट्टी के अर्क से। परवरदिगार वो मशीनें कहां हैं, वो कारखाने जहां से मट्टी का रस निकाला जाता है? तो वो हमारे घरों में, हमारे खेतों में, हमारे बागात में। ये पौधे और दरख्त, ये वो मशीनें और कारखाने हैं जो मुसलसल जमीन से मट्टी का रस कशीद कर रहे हैं, खींच रहे हैं और मट्टी के रस को मुंतकिल करते हैं उस दाने में। ये संतरा, ये सेब, ये नाशपाती, ये आम, ये आलू बुखारा, ये गंदम, खजूर, जौ, किशमिश, ये सुलालतुम मिन तीन है। ये मट्टी का जौहर है जिसे अल्लाह ने इस पौधे और दरख्त के जरिए से इस दाने मुंतकिल किया और फिर इसे इंसान खाता है। सूरह मुबारक मोमिनून, इससे उसका खून बनता है, खून से नुतफा, नुतफा से अलका, अलका से मुज़गा, मुज़गा से इज़ाम, हड्डियां। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने इन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया और 4 महीने 10 दिन में इंसान का पूरा ढांचा सर से लेके पांव तक मां के बतन में तैयार हो जाता है। जब मकान तैयार होता है खुदा मकीन को भेजता है, किसे? रूह को। और जैसे ही अल्लाह रूह को पैकर बशरी में मुंतकिल करता है तो क्या फरमाता है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मुबारकबाद का मुस्तहक है वो अल्लाह जिसने इतनी बेहतरीन मखलूक को खल्क किया। तो परवरदिगार जो इंसान को अहसन तकवीम कह रहा है, किसकी वजह से? रूह। जिस्म वर्दी है, जिस्म लिबास है, जिस्म पोशाक है, जिस्म मकान है। जिस्म मट्टी से बना है, दोबारा मट्टी में मट्टी हो जाए। जिस्म का ताल्लुक इस कायनात के, इस जमीन के अनासिर से, लेकिन रूह को जो परवरदिगार ने भेजा है आलमे मलकूत, बैतुल मामूर, आसमान चहारों से। रूह का ताल्लुक आलमे मलकूत से। ये रूह अहसन तकवीम है और इसे परवरदिगार ने इन अनासिर से मुरक्कब जिस्म में मुंतकिल किया, इसके साथ इसका ताल्लुक बरकरार किया। और जिस्म, इंसानी जिस्म जिन अनासिर से बना है, आग, पानी, हवा, मट्टी, इनकी खुसूसियत और लाजिमा है पस्ती। इसलिए परवरदिगार ने रूह इंसानी को, जो उसकी हकीकत है, उसे इस पैकर में मुंतकिल किया। ये पैकर, ये जिस्म, ये अस्फलुस साफिलीन है। अल्लाह ने रूह इंसानी को आलम मलकूत से, उस बुलंदी से उठाकर आलम मुल्क और आलम नासूत से मुरक्कब होने वाले इस जिस्म में रखा, इस मकान में। इसलिए फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम थुम्मा, तो रूह पहले और जिस्म बाद में, और जिस्म मकान है। और जब इस रूह को भेजा तो फरमाया थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हमने इस रूह को अस्फल साफिलीन में, इस जिस्म में करार दे दिया, इसके साथ ताल्लुक बरकरार किया। क्यों? ताकि अब इंसान दोबारा उठे। ये नुक्ता खास है और ये पूरी गुफ्तगू का नतीजा है और निचोड़ है और उसारा है कि अब ये इंसान इस आलम मुल्क और आलम मादा और आलम नासूस से उठे अपने इरादे और इख्तियार से। मेरी दी हुई सलाहियतें, अक्ल और फितरत की मदद से उठे इन पस्तियों से और दोबारा आला इल्लीहीन तक जाए, दोबारा खुद अपने इरादे से आलम मलकूत तक पहुंचे। ये फलसफा तख्लीक बशर को अल्लाह कुरान में बयान कर। बस अब खुलासा किया जाए, वक्त बहुत हुआ, और समेटा जाए गुफ्तगू को इंसान की तख्लीक का, चूंकि आलम बुजुर्गवार के चेहलों की मजलिस है, इसलिए फिर लाजिम है कि इसी अंदाज से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो कुरान मजीद की सूरह 3 के तनाजुर में जो नतीजा हम लेंगे, अब फलसफा तख्लीक बशर, अल्लाह ने मुझे और आपको किस लिए खल किया? तरक्की के लिए ना, कमाल के लिए। तरक्की हरकत उफुकी है, कमाल हरकत उमूदी। अगर हम उफुक में सफर करें तो ये तरक्की। मसलन अगर किसी के पास पहले 10 कनाल जमीन थी, 1 एकड़ जगह थी, अब उसने मेहनत करके 2 एकड़ बना लिए। पहले अगर वो मुंशी था, अब क्लर्क भर्ती हो गया, अब क्लर्क से फिर डीसी बन गया, डीसी से फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया।
اگر پہلے اس کے پاس 1 لاکھ ڈالر تھے، اب 10 لاکھ ڈالر ہو گئے، اضافہ ہو رہا ہے عہدے میں، منصب میں، مال میں، زمین میں، جائیداد میں. یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے. اور ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. جو بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو غار کے اندر رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان. اللہ نے انسان کو ترقی کے حصول کے لیے خلق نہیں فرمایا. نہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ نے انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے بھیجا. نہ، اللہ نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق کیا. یعنی پستی سے اٹھیں اور اپنے ارادے اور اختیار سے، عقل اور فطرت کے ذریعے سے بلندی کی طرف سفر کریں. یہ حرکت عمودی ہے. کمال ہمیشہ معنوی امور میں ہوتا ہے. جب انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں، تقوی میں، اس کی استقامت میں، شجاعت میں، عفت میں، حیا میں، حکمت میں، عدالت میں، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، جیسے جیسے وہ تہذیب نفس کے مراحل طے کرتا ہے، علم اور حکمت اور معرفت اور ان صفات کو عکس کرتا ہے اور اپنی جان کا حصہ بناتا ہے. یہ کمال ہے. اللہ نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق فرمایا تاکہ ہم باکمال بن جائیں. اگر آسان کروں اپنی بات کو تو یہ جملہ روح ہے پوری گفتگو کی، اور اس جملے کو صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے بارہا ذکر کیا، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. کیا فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں؟ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا اس کائنات میں، انہیں ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا. یہ بشریت کے معلم ہیں، یہ بشریت کے مشکل کشا ہیں. وقت تیز سے گزر رہا ہے، چند جملے اور عرض کرو. اور اس مقصد کے لیے، اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا. یہ آقا ختمی مرتبہ تمام انسانوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی تک لانے کے لیے. اس لیے ختمی مرتبہ کی سیرت یہ انسان کو باکمال بنا سکتی.